ہاں جی السلام علیکم. کافی ٹائم ہو گیا ہے تو یہ کافی دیکھیں آپ کو کافی اچھی لگے گی. یہ کافی جو ہے نا اور کافی بھی ہے اور یہ کافی اچھی بھی ہے, یعنی کہ کافی زیادہ بھی ہے اور اچھی بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ بسکٹ ہے. آ جائیں جس نے میرے ساتھ کافی پینی ہے نا, آ جائیں. جی السلام علیکم. کیا حال ہے سر, خیریت ہے؟ Sir. ٹھیک ہے. I am the director of Lahore Fort, Shaikila, Anjum Dara, ٹھیک student. ہے, بیٹھو بیٹھو بیٹھو. ہاں 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 ایک دفعہ ملا تھا آپ سے. ہاں ایک دفعہ ہم sir. بالکل ملے تھے. بالکل بالکل سوری بالکل. آپ بزی ہیں. نہیں کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. میں یہ بند کرنے لگا ہوں. کیا حال ہے, خیریت ہے؟ فرسٹ کلاس سر. ہاں جی, شہباز شریف صاحب نے اور ان کے ساتھ جو وزراء تھے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور عمران خان کو کہا ہے کہ تم شرم کرو, تم یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو, تم ذرا شرم بھی کرو. اس کو شرم دلانے کی کوشش کر رہے تھے. اور شرم کو خود شرم آ سکتی ہے لیکن نیازی کو شرم نہیں آ سکتی, یہ ذہن میں رکھے. اور شرم دلانے سے وہ ایسے کوئی مان جائے گا؟ وہ کہتے ہیں نا, گاؤں میں ایک چوری ہوئی تو ایک بندے کا منہ کالا کر کے اس کو گدھے کے اوپر بٹھا کے گاؤں میں پھرایا گیا. تو اس کی ماں ساتھ کھڑی تھی, تو اس کی ماں نے کہا جی کہ تسی انہوں کیوں پھرا رہے ہو؟ کہتے جی انہیں چوری کی تھی تاکہ انہوں سبق ملے. کہتے انج کوئی انہیں مڑ جانا ہے. انہیں کوئی عمران نو تسی شرم دلا رہے ہو. او بھائی ایسے شرم وہ ہضم کر چکا ہے, سارے ہر قسم کے گھپلے وہ کر چکا ہے. دنیا کا کوئی ایسا جرم نہیں جو اس نے نہ کیا ہو. اس سے بڑا اور شرم دلانے والی کوئی بات ہے؟ آپ یقین کریں ہمارے علاقے میں تو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں کہ ایک بیٹی ہے اور اس کو عمران کہتا ہے یہ میری بیٹی نہیں ہے, اور پھر خفیہ طریقے سے وہ بیٹی لے بھی آتا ہے اور وہ جمائمہ کے حوالے کر رہا ہے اور عملی طور پہ اس کو مان نہیں رہا. اس سے بڑا بے شرم کوئی انسان نہیں ہے. اس سے زیادہ شرم تم نے کیا دلانی ہے شہباز شریف صاحب؟ تم آج ہر چیز کی شرم دلا رہے تھے کہ عمران خان کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے, اور ڈالر سب سے اونچا عمران خان کے دور میں گیا ہے, مہنگائی عمران خان کے دور میں گئی ہے. آپ خالی شرم دلا رہے تھے نا. اور سر جی یہو جہ شرم انہیں دیکھے ہوئے نے بڑے, کہتے جی یہو جہ شرم تو مینوں سارے پتہ نے. ٹھیک ہے, عمران خان ان چیزوں سے آگے نکل گیا. ابھی پھر وہ خطاب کر رہا تھا. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہر روز وہ خطاب کرنے آ جاتا ہے, اور اس وقت بھی جب میں یہ گفتگو کر رہا ہوں تو عمران کا خطاب جاری ہے. اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ سارے ٹی وی چینل والے ابھی بھی عمران کے پیچھے کیوں مرے جا رہے ہیں. اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ ان کو کوئی ایلیگیشن تو ہم نہیں لگاتے, لیکن عمران خان کی الف سے لے کے یہ تک, اے سے لے کے زیڈ تک جو تقریر دکھاتے ہیں ٹی وی چینل, ان کو وہ کیا ملتا ہے بتائیں؟ ان کو کوئی پیسے لگائے گئے ہیں کیا ہے؟ وہ کیوں دکھانے پہ مجبور ہیں؟ سارے چینل جیو سمیت سارے چینل جو نا وہ عمران خان کی تقریر دکھا رہے ہیں. شہباز شریف صاحب نے بڑی زبردست پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نے یہ عوام تک ریلیف انشاءاللہ ہم پہنچائیں گے, اور 1 روپے کا بھی پیٹرول میں کوئی گنجائش ہوئی تو ہم وہ بھی عوام کے جیب تک پہنچائیں گے, اور ہم اس کو جو ہے نا وہ مخفی نہیں رکھیں گے. اور ہم ہر 15 دن بعد بیٹھتے ہیں اور یہ ہم سوچتے ہیں کہ عوام کو کس طریقے سے ریلیف دیا جائے. ٹھیک ہے, اور بات بھی ایسی ہے. لیکن نیازی صاحب نے اتنے گھپلے کر کے گئے ہیں. وہ آج شہباز شریف صاحب نے جو سب سے بڑا گھپلہ بتایا ہے 50 ارب ڈالر کا. جی یہ میں 50 روپے نہیں کہہ رہا, 50 لاکھ نہیں کہہ رہا, 50 کروڑ نہیں کہہ رہا, 50 ارب ڈالر کا گھپلہ کیا ہے نیازی صاحب نے. اور یہ وہ گھپلہ ہے جو ملک ریاض بحریہ والا ہے نا, جو اس کے ساتھ مل کے کیا گیا ہے. اور جو لیٹر وہ آیا تھا وہ عمران خان نے کابینہ کے سامنے کھولا ہی نہیں, اور کابینہ کو کہا کہ اس کو منظور کرو, اور وہ لیٹر انہوں نے منظور کیا ہے. یہ اتنا بڑا گھپلہ ہے. انہوں نے کہا جی بے شک یہ گھڑی کا بھی گھپلہ ہے جس کے اوپر خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہوئی ہے, اور عمران کو شرم نہیں آئی وہ گھڑی بیچنے کی, اور آپ دیدہ دلیری سے کہہ رہے ہیں کہ میری گھڑی میری مرضی. کہتا ہے جی میری پنکی فراگوگی میری مرضی, میری پنکی میری مرضی, میرا BRT میری مرضی. وہ شرجیل میمن نے بڑی اس کی کہا ہے,
جیسے وہ کہتے ہیں نا میرا جسم میری مرضی، یہ وہ والا بندہ ہے، میری گھڑی میری مرضی، ہاں جی، اور میری ساری اس نے یہ چیزیں کی ہیں. اتنے بڑے گھپلے اس کے سامنے آئے ہیں، آ رہے ہیں، لیکن یہ حکومت اب عوام ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی لوگ پھر اس کو گرفتار کیوں نہیں کرتے. شہباز شریف صاحب کے یہ گرفتاری سے بھی اس کو منع کیا گیا ہے. 50 ارب روپے کا جو آج شہباز شریف صاحب نے خود کہا ہے، 50 ارب، اللہ اکبر، کتنی بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے، کتنا بڑا گھپلا ہے. تو اس کے اوپر کمیشن کیوں نہیں بنایا بھائی؟ یہ کس نے، حکومت نہیں بنانا ہے نا، بنا کے اس کو عوام کے سامنے رکھو، جوڈیشل کمیشن بناؤ. جج ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج بے شمار بیٹھے ہیں، کسی کی ڈیوٹی لگاؤ، اس کا وہ بنائے اور لوگوں کو بتائے کہ 50 ارب روپے عمران نیازی نے کس طرح ہضم کیا ہے ملک ریاض بحریہ والے سے مل کے. وہاں تو کوئی پیش ہی نہیں ہو رہا نیب کے پاس. ملک ریاض بحریہ کو بلایا گیا لیکن وہ گیا ہی نہیں اور اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. تو یہ جناب کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. یہ جو نرم پالیسی ہے نا نون لیگ کی، اس نے عمران خان کو دلیری دی ہوئی ہے. چوری اور سینہ زوری یہ عمران خان کر رہا ہے، روزانہ خطاب کر رہا ہے جی، چوری اور سینہ زوری. اس کو شرم نہیں آتی. اگر یہ حکومت تحقیقات کرے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، آج بتا رہا ہوں، اگر حکومت صحیح طریقے سے عمران خان کے گھپلوں کی تحقیقات کرے، فرق گوگی کو ابھی تک یہ دبئی سے نہیں لے کے آئے. انہوں نے کہا تھا جی ہم ریڈ وارنٹ لائیں گے اور نکالیں گے اور اس کو پکڑیں گے. تو پکڑ کے لائیں نا، پکڑ کے نہیں نہ لا سکے، اس کو نہیں لا سکے. اور شہزاد اکبر بھاگ گیا ہے، اس کو نہیں لا سکے. یہ کیا کریں گے؟ ادھر ان کی توجہ ہی نہیں ہے، ادھر ان کی توجہ ہی نہیں ہے. اور عمران خان جو ہے وہ روزانہ خطاب کر کے وہ آئندہ 5 سال کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ آئندہ 5 سال کی دی حکومت آئے گی. عمران کو یہ پڑی ہوئی ہے کہ 5 سال میری حکومت آئے کسی نہ کسی طریقے سے. کل اس نے آرمی چیف سے ریکویسٹ کی ہے کہ خدا کے لیے مجھے وہ انصاف کرو اور امر بالمعروف پہ چلو، اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری حمایت کرو، ٹھیک ہے، میری حمایت کرو. تو آج کی پریس کانفرنس میں باتیں تو بہت تھیں، اسحاق ڈار صاحب نے بھی کی ہیں، شہباز شریف صاحب نے بھی کی ہیں، لیکن عملی طور پہ بتایا جائے نا اس کا کیا اثر ہوگا. کیا نیازی پکڑا جائے گا؟ بتائیں جی، لوگ پوچھ رہے ہیں کیا عمران نیازی گرفتار ہوگا؟ نہیں نہ ہوگا. تو یہ پھر ایسی پریس کانفرنس کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ آج آپ نے پریس کانفرنس کی ہے کہ جی ڈیلی میل والوں نے مجھے بے گناہ کر دی ہے. تو جس نے آپ کے اوپر کیس کیا تھا اس کو پکڑو، ڈیلی میل والوں کو پکڑو، عمران کو پکڑو، شہزاد اکبر کو پکڑو. تو کوئی وہ سامنے لاؤ نا جنہوں نے آپ کے خلاف سازش کی تھی. آپ سر جی آپ کی پالیسیوں کی بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی، یقین کریں، کوئی ہمیں آپ کی پالیسی جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کس پالیسی کے اوپر چل رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے وہ ٹوٹی ہوئی لت نال بھی ہر روز ٹی وی پہ آیا بیٹھا ہے جی، ہر روز ٹی وی پہ آیا بیٹھا ہے اور ہم کو سننا پڑتا ہے اور سارے چینل اس کو دکھانے پہ مجبور ہیں. ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ یہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا ہے کہ تیل کی جو قیمتیں یہ کم ہو رہی ہیں اس کا فائدہ عوام تک ہم پہنچائیں گے اور لازمی پہنچائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کی تو ہمیں امید ہے کہ اس دفعہ انشاءاللہ تعالی کافی وہ فرق پڑے گا، مہنگائی میں لوگوں کو ریلیف ملے گا. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ یہ جو پرویز الہی اور عمران خان کی اندرونی کہانیاں ہیں یہ منظر عام پہ آ گئی ہیں. یہ اسمبلیاں نہیں توڑے گا، یہ صرف ڈرامہ کیا ہوا ہے اس نے. لانگ مارچ کا ذکر آپ نہیں نہ کر رہے، اس لیے لانگ مارچ تو فیل ہو گیا تھا، ناکام ہو گیا تھا، لیکن اس کا ذکر ہم نہیں کر رہے کیونکہ اب وہ اسمبلیاں تحلیل کے اوپر لگا ہوا ہے. اسمبلیاں تحلیل کی جب 20 تاریخ آئے گی اس نے ایک جلوس نکال دینا ہے کہ جی ملک بچاؤ تو الیکشن کراؤ، تو پھر سارے اس کے پیچھے لگ جائیں گے. تو اس کے پاس یہ ٹرک ہے نیازی کے، وہ ایک ایشو نکالتا ہے، اس کو ایشو نہیں ہوتا، اس کو عوام کے سامنے ایشو بنا دیتا ہے اور عوام وہ پیچھے لگ جاندے ہیں. جی وہ کتا تھوڑا کان لے گیا تو کان کتے دے پیچھے لگ جاندے ہیں، اپنا کان نہیں چیک کرتے. تو عمران یہ طریقہ اپنائے ہوئے ہے. باقی اللہ مالک ہے. شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس ٹھیک، لیکن اس کو احتساب کے حوالے سے دیکھا جائے تو کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے جی.
اوکے اللہ حافظ.